ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے کہ بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان مبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے پتوں سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے، اور وہ عرض کرتی ہیں اے پروردگار عز و جل، اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس حدیث پاک میں جو جملہ لکھا گیا کہ بے شک جنت سال کے شروع سے اگلے سال تک رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے، اس کے تحت بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی، عید کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کے لیے جنت کی سجاوٹ شروع ہو جاتی ہے، اور سال بھر یہ فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ان باتوں کا ایک تصور باندھیں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی جنت اگلے رمضان کے لیے سجنا شروع ہو جاتی ہے، اور کون سجاتا ہے؟ فرشتے اسے سجاتے رہتے ہیں۔ اب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جنت خود سجی سجائی
اور پھر اور بھی زیادہ سجائی جائے، اور پھر سجانے والے یہ فرشتے ہوں تو پھر سجاوٹ کیسی ہوگی؟ اللہ اکبر، یہ ہمارے وہم و گمان سے بھی ورا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بعض مسلمان یہ مسجدیں سجاتے ہیں، وہاں قلعی چونا کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، ان کی اصل یہی حدیث ہے۔ یعنی کچھ ہمیں بھی یاد پڑتا ہے، جو ایک مذہبی گھرانہ ہوتا ہے نا، جس میں کچھ دین کی کچھ رغبت ہوتی ہے، تو یاد آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جب تھے تو رمضان کے آنے پر گھروں کی بھی صفائیاں ہوتی تھیں۔ مجھے تو یاد ہے، مجھے یاد ہے کہ گھروں کی صفائیاں ہوتی تھیں کہ رمضان آنے والا ہے، یعنی خاص اہتمام کہ بھئی کسی کی آمد ہے، کوئی خاص ایونٹ آ رہا ہے، کوئی خاص اہمیت ہو رہی ہے۔ اور امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے آقا کا مہینہ جو شعبان المعظم کے فضائل پر لکھا ہے، اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے معمولات لکھے ہیں کہ یہ جو کاروبار وغیرہ کرتے تھے، جس سے لینا ہوتا تھا لے لیتے، جس کو دینا ہوتا تھا دے دیتے تھے، گویا ماہ رمضان کے آنے سے پہلے دنیاوی معاملات میں فارغ ہو جاتے تھے، اور رمضان کا چاند نظر آتے ہی اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ رمضان، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ماہ رمضان آنے والا ہے، یہ ماہ رمضان آنے والا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم زندگی میں نہ جانے کتنے ماہ رمضان گزار چکے ہیں۔ جی ہاں، زندگی میں بہت، زندگی جیسے اگر کسی کے 50 سال ہے تو 50 ماہ رمضان وہ گزار چکا، 40 سال ہیں تو 40 رمضان گزار چکا۔ یہ مہینہ بھی آئے گا، آ کر یہ بھی گزر جائے گا، مگر کیا کبھی کوئی ایسا بیلنس کیا، کچھ سوچا کہ یار یہ کیا ہوا؟ بھئی اتنے فضائل تو سنتے ہی رہتے ہیں۔ الحمدللہ جو ہمارا وطن ہے تو اس کی ایک برکتیں یہ بھی ہیں کہ ظاہر ہے ہم یہ سنتے رہتے کہ بھئی یہ مہینہ آ رہا ہے، اور پھر ہمارے وطن میں خصوصیت کے ساتھ مسجدوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں، اور جو شہر ہوتے ہیں تو ان میں خاص کر یہ افطار کا اور خاص اہتمام ہوتا ہے۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس میں چیک کریں، کچھ غور کریں کہ زندگی کے اتنے ماہ رمضان آئے گزر گئے، ہم ہو نہ ہو رمضان نے آنا ہے، ماہ رمضان نے آنا ہے۔ تو اب اگر کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری زندگی کا ایک حصہ بنی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، کیونکہ ہم، ایک چیز ہوتی ہے نا کہ عادت سے مجبور ہیں ہم، تو یہ عادت جو ہے نا، عادت، اس کے متعلق تحقیق کے مطابق کہ دن بھر میں تقریباً 40% کام ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے، 40% کام ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ عادت کے مطابق کرتے ہیں۔ اب کسی کی عادت سیدھے ہاتھ سے لینا دینا ہو تو اس کو عادت بنے گی، کوئی چیز مانگیں گے فوراً اس کا سیدھا ہاتھ بڑھے گا، کیوں کہ اس کی عادت بن گئی۔ بیٹھ کے پانی پینا ہے، بیٹھ کے پانی پینے کی عادت بن گئی۔ تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، بلکہ یہاں تک تحقیق کے مطابق 40% کام ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتے بلکہ اپنی عادت کے مطابق کرتے ہیں۔ اور جو عادت ہو جاتی ہے، جیسے مثال کوئی شخص بستر سے اٹھتا ہے، نیند سے بیدار ہوا، اب کوئی تو ہوتا ہے کہ بیدار ہوتے ہی اٹھ گیا، کام میں لگ گیا، اور بعض ہوتے ہیں کہ بستر سے اٹھنے میں بھی ان کو گھنٹہ لگ جاتا ہے، بستر ہی نہیں چھوٹتا، بلکہ الارم لگاتے ہیں۔ اب الارم لگاتے ہیں تو الارم بج کے تھک جاتا ہے کہ بھائی اٹھ، اب تو اٹھ جا، اب تو اٹھ جا، نہیں، بلکہ پھر کہ کوئی مشورہ دیتا ہے کہ یار الارم جو ہے نا تھوڑا دور رکھو۔ بعض اوقات ہوتا ہے الارم قریب ہی رکھا، ہاتھ تمہارا بند ہو گیا، اٹھے ہی نہیں، تو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی الارم دور رکھو تاکہ یہ بستر سے اٹھ کر بند کرنے جاؤ گے تو پھر آپ سمجھو بستر سے اٹھ گئے۔ تو یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر بستر پہ لیٹیں تو لیٹیں،
9 बजे उठना है, उठ गए आप, बिस्तर कब छोड़ा? तो इसी तरह कई ऐसी कमजोरियां होती हैं कि जो हम अपनी आदत के मुताबिक एक मामला करते हैं और बिल आखिर जब वक्त गुजर जाता है तो अफसोस करते हैं कि काश हम ये भी कर लेते, काश हम ये भी कर लेते। तो ये याद रखिए कि जो कमज़ोर आदतें हों, इसको दूर करना किसका काम होगा? अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? कोई डॉक्टर साहब अगर हमको सीने में तकलीफ हो जाए और डॉक्टर साहब अगर हमको कहते हैं कि भाई आपकी वॉक ज़रूरी हो गई है, वॉक करना बहुत ज़रूरी हो गई, अगर वॉक नहीं करेंगे तो ये तो आपकी ब्लॉकेज बढ़ता जा रहा है और ये आपका नुकसान पहुंचाएगा। उस डॉक्टर साहब के कहे पर 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर चलना दौड़ना हम कर लेते हैं, लेकिन अगर हमें नमाजों के एहतिमाम का कहा जाए, कुरान सीखने पढ़ने का मामला करने का कहा जाए, रिज़्क़े हलाल के हुसूल की ही कोशिश करनी है, इसकी तरफ हमारी तवज्जो दिलाई जाए, तो अगर बाद औक़ात होता है यार मैं कर नहीं सकता हूँ, यार फजर में मेरी आँख खुलती नहीं है। अब फजर में आपकी आँख खुलती नहीं है क्यों? कि यार मैं स्टूडेंट हूँ, मैं 8 बजे ही उठता हूँ, इससे पहले मेरी तरकीब नहीं है। चले जी आपकी ग्रेजुएशन हो गई, अब आपको गवर्नमेंट के किसी ऐसे इदारे में जॉब मिल गई जिसमें 7 बजे पहुंचना है। आप 5 बजे उठेंगे, तैयार होंगे, 1 घंटे का सफर करेंगे, 7 बजे पहुंच जाएंगे आप। अब आपकी आंख खुल रही है, क्यों भाई? आप तो कहते थे कि मैं 8 बजे से पहले उठ ही नहीं सकता था। ग्रेजुएशन करने तक आपने इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी और आज आपकी जॉब हो गई, चंद हजार रुपए का आपको इसमें बेनिफिट हासिल होने लगा, आपकी इस मामले में कुछ क्रेडिट बनने लगी, तो आप कहते हो कि अब मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स आप चेंज हो सकते हैं, आप अपने आप को तब्दील कर सकते हैं, आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि किसी तरह हमारी तवज्जो हो जाए। एक नौजवान ने किसी बुजुर्ग से पूछा कि मैं गुनाहों को छोड़ना चाहता हूं, आप बताएं कि मेरी इस्लाह कैसे हो सकती है? तो उन्होंने फरमाया कि कभी बर्तन धोए? बुजुर्ग ने पूछा क्या कभी बर्तन धोए हैं? तो उसने कहा जी। तो कहा कि बर्तन हमेशा बाहर से कम अंदर से ज्यादा धुलता है। बर्तन धोए? तो उसने कहा हाँ। फिर जवाब दिया कि बर्तन बाहर से कम अंदर से ज्यादा धुलता है। तो अगर हम भी अपने आप को धोना चाहते हैं तो बाहर से तो धुलते ही धुलते हैं, रोजाना धुलते हैं, अंदर की धुलाई कब होगी? जिस दिन ये अंदर की धुलाई हो गई ना, हमारे सारे काम सीधे हो जाने। तो हमें बसा औकात जो दुनियावी मामलात होते हैं, जो दुनियावी कैलकुलेशन होती है, उसके मुताबिक तो हमें कोई ज़हन साजी करने की आदत नहीं होती। बल्कि यहाँ तक मेरा ज़ाती मुशाहिदा है कि मैंने एक ऐसे शख्स को जो रात को मुख्तलिफ फंक्शंस में गाड़ियाँ चलाता था, जो उमूमन वैनें चलती हैं, एक रात में उनके साथ था, रात के 2-2:30 बज रहे थे और मैं जानता था कि सुबह ये बच्चों को उठाते हैं स्कूल्स के लिए। तो मैंने उससे पूछा कि अभी 2:30 बज रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, ये सुबह कब कैसे उठते हैं आप सुबह कैसे उठते हैं? जबकि 2:30 बजे आप अभी तक गाड़ी में, ये जो गाड़ी में बैठे इन सबको आप छोड़ेंगे, फिर आप अपने वर्कशॉप जाएंगे, गाड़ी खड़ी करेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर सोएंगे। अब आपने सोने के बाद अपने अगले रूटीन के लिए उठना है। मैंने उससे पूछा आप बताएं उठते कैसे? कितने अलार्म आपको लगाने पड़ते हैं उठने के लिए? किस किस को कहना पड़ता है आपको उठने के लिए? आप यकीन माने उसने कहा मैं कोई अलार्म नहीं लगाता, कोई अलार्म नहीं लगाता, किसी को मैं नहीं कहता, मेरी आंख खुद ब खुद खुल जाती है। क्यों? उसने अपने कमिटमेंट को पूरा करना होता है, उसने अपना एक रूटीन बनाया है, उसने अपनी एक आदत बनाई है कि चाहे रात को मैं किसी वक्त भी सोऊंगा, इस वक्त मुझे लाजमी उठकर अपनी जॉब को अटेंड करना है।
تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے رمضان خیر سے نیکیوں بھرا گزر جائے، عبادت بھرا گزر جائے، ریاضتوں بھرا گزر جائے، تو اگر کچھ کیلکولیشن کر لیں، کچھ دیکھ لیں کہ بھائی 40 رمضان گزارے، 45 رمضان گزارے، 25 رمضان شریف گزار دیے، وہ تو جو گزرے وہ بعد میں ہی افسوس ہوتا ہے، اب تو رمضان آنے والا ہے۔ تو ہم جائزہ لیں کہ کون کون سی ایسی باتیں کہ جس میں مبتلا ہو کر اپنے وقت کو ضائع کر دیتا ہوں، اور پچھلی مرتبہ کس کس طرح سے میں نے اپنے معاملات میں یہ انداز اپنائے تھے تو کمزوری رہ گئی تھی۔ اب جیسے مثال، ماہ رمضان آئے، مجھے روزے رکھنے، اب روزے رکھنے، اور روزے رکھنے انشاءاللہ رکھنے ہیں نا، روزہ رکھیں گے بھی اور روزے رکھوائیں گے بھی انشاءاللہ، روزہ رکھیں گے، روزے رکھوائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اس وقت کی تو بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد یہ روزے نہیں رکھتی۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کے فضائل پڑھیے۔ جیسے میں نے ایک روایت ہی سنائی، تو فیضان رمضان یہ امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے، اس کا ابتدائی پہلا چیپٹر ہے فضائل رمضان۔ اس فضائل رمضان کو پڑھیے، ایسی کئی روایات ہیں کہ جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر آپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا اور بے ساختہ کہیں گے کہ واہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، کہ جس میں نیکیوں کا ثواب یہ بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے والا تو عبادت میں شامل ہو ہی جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ سونا عبادت، جو روزہ ہے وہ عبادت، افطار کرنا عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار کرنا عبادت، تراویح ادا کرنا عبادت، سحری یہ عبادت، یعنی ہر آن گویا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ماہ رمضان کے فضائل جانیں گے، انشاءاللہ رغبت بڑھے گی، نیکیوں کی طرف رغبت بڑھے گی کہ رمضان آنے والا ہے، انشاءاللہ میں ماہ رمضان کے پورے روزے رکھوں گا انشاءاللہ، بالکل پکی نیت کر لیں گے انشاءاللہ، بلا عذر شرعی میرا ایک روزہ بھی قضا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اپنے گھر میں بھی ذہن بنا لیں، بچوں کا بھی ذہن بنا لیں، بچوں کی امی کا بھی ذہن بنا لیں۔ ہاں، اس میں بسا اوقات ہمارے اپنے کام کاج کے روٹین، ہماری جاب، ہمارا اپنا کام یہ ٹف ہوتا ہے، لیکن دیکھیں تو صحیح نا، یہ سال میں 1 مہینہ آتا ہے اور یہ گناہوں سے پاک کرنے والا ہے، گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ یہاں تک کہ اس کی فضیلت پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو علم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو، پورا سال رمضان ہو۔ ایسی فضیلتیں اس پیارے پیارے مبارک مہینے کی ہیں۔ تو اس مہینے میں ہم نے پورے روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نمازوں کا معاملہ آتا ہے، یعنی اولاً تو ایک بہت بڑی تعداد نماز نہیں پڑھتی۔ اچھا، جو نماز پڑھتی ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتی، جو جماعت کے ساتھ پڑھتی ہے وہ پہلی صف کا اہتمام نہیں کرتی۔ تو ان تمام چیزوں کی ایک کیلکولیشن کریں کہ یار نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، بلا عذر شرعی جماعت کو چھوڑنا بھی گناہ ہے۔ تو اب اگر میں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا تو اس کی توبہ کریں اور اپنا ذہن بنا لیں، نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں اب 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کروں گا۔ اللہ نصیب کرے جماعت کے ساتھ پہلی صف کا اہتمام کرے، ثواب کی حرص اپنے اندر پیدا کرے۔ زندگی مختصر ہے، اس مختصر سی زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے اور مجھے انشاءاللہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ اس میں بھی ہوتا ہے کہ خاص کر رمضان کے مہینے میں اور وہ بھی ابتدائی دنوں میں نمازیوں کا رش زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر نمازیوں کا رش زیادہ ہے تو ہمیں بھی جلدی چلا جانا چاہیے،
جلدی جائیں گے تاکہ مسجد میں ہم کو جگہ مل جائے. تو اب اگر ہم مطلب وہی روٹین اپنائیں اپنے اینڈ ٹائم پہ جانے کی، ظاہر پہ جگہ نہیں ملے گی. تو ویسے بھی احادیث مبارکہ میں فضائل بیان ہوئے کن لوگوں کے؟ جو اذان سے پہلے ہی مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، کہ ایسے خوش نصیبوں کے چہرے سورج کی طرح قیامت کے دن روشن ہوں گے. پھر ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا جو اذان سنتے ہی مسجد میں حاضر ہو جاتے، وضو پہلے تیار کرتے لیکن اذان سنتے ہی مسجد میں آ جاتے. تو حدیث میں بیان ہوا کہ ایسے خوش نصیبوں کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے. اور تیسرے وہ لوگ جو اذان سنتے ہی وضو کرتے اور مسجد میں حاضر ہو جاتے، ایسے خوش نصیبوں کے چہرے ستاروں کی مانند روشن ہوں گے. تو بہرحال یہ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم کون سا گریڈ پسند کرتے ہیں. دنیا میں تو فرسٹ A1 گریڈ چاہیے بھائی، ممتاز مع شرف چاہیے ہم کو. ہم ادارے میں کام کرتے ہیں، ہم ٹاپ آف دا لسٹ ہونے چاہیے، ہمیں ایوارڈ ملنا چاہیے، ہمارا الاؤنس ہونا چاہیے کہ بھائی یہ مین آف دا منتھ ہے، یہ مین آف دا آفس ہے، یہ مین آف دا فیکٹری ہے یہ. تو ہم دنیاوی طور پر تو گریڈ چاہتے ہیں، اخروی طور پر اس میں بھی گریڈ چاہیے، اس میں بھی گریڈ چاہیے کہ جنت میں تو جانا ہی جانا ہے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جنت میں بھی آقا کے قدموں میں جگہ پائیں گے انشاءاللہ. تو یہ اس کے لیے کوشش تو ہوگی نا، اس کے لیے کوشش تو ہوگی نا. ایک کام کرنا ہے، گڈ ہے، کہتے ہیں نہیں ہم بیسٹ کریں گے، کہتے ہیں ہم ایکسیلنٹ کریں گے، تو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو نماز کا اہتمام اگر کرنا ہے، ماہ رمضان کی آمد ہے، اب سے ہی تیاری کر لیں اور اذان سے پہلے ہی وضو تیار ہو. اللہ نصیب کرے تو اذان سے پہلے ہی مسجد میں داخل ہو جائیں انشاءاللہ. پھر دیکھیں آپ کو تلاوت کا بھی موقع ملے گا، آپ کو اوراد و وظائف کا بھی موقع ملے گا، مسجد میں رہ کر آپ کو ایک پرسکون ماحول ملے گا، مسجد میں آپ کا دل لگے گا. یوں ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ہی ہم مسجد میں اپنی جگہ بنا لیں گے. پھر میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اور غور کریں کہ وہ کون سے ایسے عوامل ہیں، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کے سبب میں اپنا وقت ضائع کرتا ہوں. وقت ضائع کرنے کا جو معاملہ ہے نا، یہ بدقسمتی سے ہمارا بہت زیادہ ہے. ہم اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، وقت کی اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں. بعض بزرگوں کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ روٹی نہیں کھایا کرتے تھے بلکہ ستو پی کر، یعنی ایک پاؤڈر ہوتا ہے جس ستو کہتے، بڑا مشہور ہے ہمارے یہاں. تو ستو پی کر وہ اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ ہمیشہ یہ ستو پی کر گزارا کرتے ہیں، آپ روٹی نہیں کھاتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے روٹی چبا کر کھانے اور ستو پی کر گزارا کرنے میں 90 تسبیحات کا فرق پایا ہے. یعنی جتنی دیر میں مجھے روٹی چبانی پڑتی ہے اور اس کی بجائے میں ستو پی کر گزارا کر لیتا ہوں تو 90 تسبیح میں زیادہ پڑھ لیتا ہوں. اس لیے میں نے 40 سال سے روٹی نہیں کھائی. یہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد جانتے تھے نا کہ زندگی مختصر ہے، جو وقت ایک بار آ چکا دوبارہ نہیں آئے گا. آج جو کرنا ہے، سورج جو طلوع ہوتا ہے اعلان کرتا ہے کہ مجھ میں جو آج کام کرنا ہے کر لو، آج کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا. امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کیا ہے؟ یہی 3 سانس تو ہیں. ایک سانس وہ جو اس نے لے لیا اب دوبارہ نہیں لے سکتا، ایک سانس وہ جو لے گا، کنفرم نہیں ہے لے گا کہ نہیں لے گا، ایک سانس وہ جو لے رہا ہے، جو لے رہا ہے، یہی اس کی زندگی ہے، یہی اس کی زندگی ہے. تو آج اگر ہمارے پاس جو بھی نعمت نصیب ہوئی ہے، وقت کی صورت، وقت بہت بڑی نعمت ہے، تو اس وقت کی قدر کیجیے. اور پھر دیکھیے وقت ضائع کہاں ہوتا ہے. نمبر 1 موبائل.
موبائل فون میں وقت ضائع ہوتا ہے. بعض لوگ جو انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو چونکہ معاشی طور پہ تھوڑے کمزور ہوتے ہیں تو نیٹ آف رکھتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نیٹ آن کرتے ہیں. تو ان کو تو دیکھا ہے کہ وہ تھوڑا سکون میں رہتے ہیں. جن کا نیٹ کھلا رہتا ہے وہ تو یہ سمجھتے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, چیک کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے, چیک کر رہے ہوتے, کوئی آیا. بلکہ کسی نے ایک تصویر آج کل سوشل میڈیا پہ وائرل کی ہے, مسجد کا ایک منظر لیا ہے, 6-7 نمازی بیٹھے, تقریباً سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ اپنے موبائل کو چیک کر رہے ہیں. یعنی اس نے بڑا عجیب سا ایک جملہ لکھا ہے, لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ پہلے کے وقت میں اگر کسی کو مسجد میں دیکھتے تھے تو کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی تسبیح کر رہا ہے, کوئی مطالعہ کر رہا ہے, کوئی دینی کام اور مصروفیت ہے. اور یہاں دیکھیں تو سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور وہ موبائل دیکھ رہے ہیں. یعنی گویا نماز سلام پھیرنے کے بعد اگر یوں کہا جائے کہ پہلے بندہ ہاتھ جیب میں ڈال کر تسبیح نکالتا تھا اور تسبیح پڑھتا تھا, آج اگر کوئی نماز پڑھتا بھی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل نکالتا ہے, کوئی پیغام تو نہیں ہے. تو ہم اگر اپنے اس ماہ رمضان مبارک کی آمد پر ہم ثواب بڑھانا چاہتے ہیں تو کوئی شیڈول بنا لیں موبائل کے استعمال کا بھی, کہ یار موبائل اسی طرح سے مجھے استعمال کرنا ہے. بعض کے اتنے کوئی ضروری کام یا اتنے بڑے بڑے مطلب معاملات نہیں ہوتے کہ جس کو ہر وقت جو الرٹ رہنا ہی لازم ہوتا ہے. لیکن چونکہ ماہ رمضان میں مجھے نیکیاں کمانی ہے اور میرے وقت کو ضائع کرنے میں اس موبائل کا ایک بڑا ہاتھ ہے, تو اس رمضان کے آنے سے پہلے اپنا شیڈول بنا لیں اور یہ جو دن ہے اس میں اپنے آپ کو تیار کر لیں اور ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ماہ رمضان میں موبائل بھی کم سے کم استعمال کروں گا. اسی طرح لوگوں سے غیر ضروری میل جول, یہ جو آپس کی دوستیاں ہوتی ہیں نا, یہ بھی ہمارے وقت کو بڑا ضائع کرتی ہے. اور خاص کر اس میں ہمارا جو دل لگتا ہے نا وہ ایسے لوگوں کے ساتھ دل لگتا ہے کہ جو فضول باتیں کرتے ہوں, جو ہنسنے ہنسانے کی باتیں کرتے ہوں, جو کھیل کود کی باتیں کرتے ہوں, جو فلموں ڈراموں کی معاذ اللہ باتیں کرتے ہوں. تو ایسے لوگوں سے ہمارا میل جول زیادہ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے ایسی گفتگو سننے سے عموماً دل میں سختی بھی پیدا ہوتی ہے. ہاں نیکی کی بات بتاؤں, کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں اور وہ الٹا ہاتھ بڑھا رہا ہے, آپ دینے سے پہلے اگر اس کو کہیں گے پیارے بھائی سیدھے ہاتھ سے لینا دینا یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے, آپ اس پر عمل کریں نا, وہ فوراً اپنا الٹا ہاتھ ہٹا کر سیدھا ہاتھ بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو وہ نیکی کی بات آپ نے بتائی, جب تک وہ عمل کرتا رہے گا آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. یہ کلام کریں نا, یہ کلام کریں, لیکن ہمارا کلام تو بس عجیب و غریب ہوتا ہے. ہمارا کلام عجیب و غریب, اس میں ہمارا کوئی دینی فائدہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ معاذ اللہ بعد اوقات تو گناہوں بھری گفتگو ہو جاتی ہے, کفریات تک زبان سے بولی جاتی. اس کی اگر عادت واقعی اچھی کرنی ہے اور آپ کو احساس کرنا ہے کہ یہ فضول باتیں کیا ہوتی ہیں, امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے خاموش شہزادہ, اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں. اس کو ایک دفعہ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار یہ تو میں بڑی خامہ کا فضول بات, خامہ کا. آج یار موسم بڑی گرمی ہے یار, آج ہے بڑی گرمی, تو بھائی آپ بڑی گرمی ہے سے پوچھ کر کیا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ ایک مکان آپ نے کتنے کا لیا؟ بھائی کیوں پوچھ رہے ہیں, آپ کو مکان لینا ہے؟ یہ گاڑی کون سے ماڈل کی ہے؟ اس موبائل میں کتنا مطلب بیٹری کتنی دیر چلتی ہے؟ بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کیا وہ بات کرنے کو کرتے ہیں, لیکن اگر ہم نیکی کی بات بتائیں گے, نیکی کی بات کہیں گے, ہمیں ثواب ملے گا. تو یہ فضول کلام اس کی معرفت ہونی ضروری ہے, اور اس کی عادت بنانے کے لیے ہمارے اسلاف و بزرگوں نے کیسے کیسے مجاہدے کیے. ہمارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے تاکہ بولنا ہی کم پڑے. کسی نے
کسی سے سوال کیا کہ عافیت کس میں؟ تو کہا بولو مت. کہا حضور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ بولے نہیں. تو کہا اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان سے کچھ نہ نکالو. تو عادت بنائے. کیوں؟ کہ رمضان آنے والا ہے. کم بولنے کی عادت بنائے, درود پاک کی کثرت کی عادت بنائے, ذکر اللہ کرنے کی عادت بنائے, تو انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں ملیں گی. اسی طرح اپنے جذبات پر قابو, یہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا اور روزہ رکھا ہوا ہوگا. اب بس وہ کوئی خلاف مزاج ہم سے بات ہو جائے تو اب تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہی تماشے ہوتے, گھروں سے نکلیں گے تو وہاں لڑائیاں ہو رہی ہوں گی, محلے میں ہوں گے تو پڑوسی سے لڑ رہا ہوگا, گھر میں ہوں گے تو شوہر بیوی پہ گرم, بیوی بچوں پہ گرم. وہ مطلب میدان جنگ بنا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ ہم نے روزہ رکھا ہے. تو روزہ اس بات کا نام تھوڑی کہ آپ روزہ رکھ کے سب سے لڑتے رہیں. نہیں, اس میں تو نرمی لانی پڑے گی اور اپنے جذبات پر قابو پانا ہوگا. کیونکہ بعض اوقات انسان جاندار ہوتا ہے, تھوڑا سا روبدار ہوتا ہے, تھوڑا سا اس کو بولنا زیادہ آتا ہے, تو ایسا شخص سمجھتا ہے کہ میں سب پر حاوی ہو جاؤں گا, اور وہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم غور کریں اور سوچیں کہ آج اگر ہم نے اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے, اپنے انداز سے کسی کو کچھ تکلیف پہنچائی تو قیامت کے دن ان کا حساب دینا ہوگا. اگر کسی پر ناحق ظلم کیا ہوگا ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اگر کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کو جھاڑا ہوگا, کسی کو ڈانٹا ہوگا, کسی کو کسی انداز سے بھی تکلیف پہنچائی ہوگی, قیامت کے دن حقدار کو اس کا حق دینا پڑے گا. اور قیامت کے دن حقدار کو حق, اگر نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی تو نیکیاں دی جائیں گی, اگر نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے. قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا, اور اسی دن کے حساب کتاب کے لیے ہمارے اسلاف و بزرگان دین یہ ڈرا کرتے تھے. تو بہرحال ماہ رمضان کی آمد ہے, اپنے جذبات پر قابو, اپنے جذبات پر قابو پانا ہے, اور نیت کریں کہ انشاءاللہ میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. انشاءاللہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. اگر کوئی مجھ پر غصہ کرے گا بھی, نرمی کہ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں, ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. بعض اوقات گھر میں لڑائی ہوتی ہے, دو بھائیوں کی کسی بات پر تکرار ہو گئی. اب دونوں بھائی اگر غصے میں ہوتے ہیں تو آپس نتیجہ کیا ملتا ہے؟ جدائی, معاملہ خراب ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایک نرمی اختیار کر لے, خاموش ہو جائے, بات ہی ختم ہو جائے گی. دوسرے کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے خامہ کا اس کو ڈانٹا تھا لیکن اس نے میرے سامنے بولا نہیں. پڑوسی کے بارے میں بھی خیال کریں. بعض اوقات پڑوسی مطلب برا کرتے ہیں, لیکن ہے پتہ ہے کیا, کسی نے بڑی پیاری بات سمجھانے کے لیے کہی کہ ایک شخص نے کہیں کرائے پر مکان لیا. اب وہ جو مکان تھا برابر والا, اس میں کچھ 4-5 بھائی رہتے تھے, لیکن وہ سارے لڑتے رہتے تھے اور اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کو بھی بہت تکلیف پہنچاتے تھے. تو ایک دن اور شرارتی بھی تھے وہ, تو ایک دن ان میں سے کسی نے, وہ 4-5 بھائیوں میں سے کسی نے اپنے گھر کا سارا کچرا, یہ جو نیا پڑوسی تھا اس کے دروازے کے آگے ڈال دیا. اب پڑوسی نے تھوڑی دیر کے بعد جب دروازہ کھولا تو سارا کچرا وہ تو گھر کے آگے پڑا ہوا تھا. وہ اندر گیا, بالٹی لایا, صاف صفائی کر لی. پھر اپنے گھر میں جا کر اس کے گھر میں کچھ پھلدار درخت لگے ہوئے تھے, اس نے اپنے درختوں سے پھل چنے اور اس سے اپنی بالٹی بھر لی. اور شام کو جا کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا پڑوسیوں کا. اب وہ جو 4 بھائی تھے, 5 بھائی جو سب سے لڑتے تھے, وہ سمجھے کہ یہ لڑنے آیا ہے, تیار ہو گئے کہ یہ تو نیا ہے, اس کو تو ہم 5 بھائی گرا دیں گے. بڑے روب دبدبے کے ساتھ انہوں نے دروازہ کھولا. تو جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے مسکراتا چہرہ تھا,
पड़ोसी का, और उसने अपने फलों से भरी हुई बाल्टी उनको पेश की कि हमारे घर में यही था, मैं आपके लिए ले आया। समझाने को समझा गया वो कि मैं चूंकि फलदार हूं, मेरे घर में फल ही फल हैं, तो मैं अपने घर से फल लेकर आया हूं। आप चूंकि लड़ते रहते हैं, आपके घर में कचरा ही कचरा है, तो आपने मेरे घर पे कचरा डाला था। मेरे घर में कचरा नहीं है, मेरे घर में तो फल है, मैंने वो आपको पेश किए। तो अब अगर कोई अपनी जात का कचरा निकालता है तो हम भी तो अपनी जात से फल दे सकते हैं उसको। तो हम अपना अंदाज मीठा करें, हम अपनी मोहब्बतें दें, प्यार देंगे, इंशाअल्लाह इस माशरे में तब्दीली आएगी। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ईमान